کے دور میں بہت سارے ایسی مائیں ہوتی ہے، ایسی بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جن کے ہاں یہ رائج ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ جس نے ابھی تک غذا نہ لی ہو، غذا نہ کھاتا ہو، اگر وہ بڑوں کے کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دے تو وہ کیا ہے، اس چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے. یا یہ رائج ہو گیا یا رائج ہے اسی طریقے سے. لیکن شریعت ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ایک ایسے بچے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور جو ابھی غذا نہیں لیتا تھا، یعنی کھانا پینا نہیں کرتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے کیا، اس کو اپنے گود میں لیا. اور نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ جو بھی چھوٹا بچہ ہوتا نا تو حضور علیہ السلام اس کے اوپر شفقت، پیار، محبت کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ بچوں سے کیا ہے، پیار، محبت ایسی. تو شفقت کیا کرتے تھے کہ چھوٹے بھی نبی علیہ السلام کے پاس جانے کو ان کا بار بار دل کرتا تھا. تو وہ جیسے حضور علیہ السلام نے گود میں اس بچے کو لیا نا تو اس بچے نے کیا کیا، نبی علیہ السلام کے کپڑے پر پیشاب کر دیا. اب پیشاب کر دیا نا تو نبی علیہ السلام کیا ہے، اس ٹائم پر اپنے صحابہ کو بلایا اور پانی منگایا. پھر پانی منگا کر کیا کیا، حضور علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو صاف کیا، دھویا. اب اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہے، نہیں، اس سے مسئلہ نہیں ہوتا، اگر کوئی کپڑوں پر پیشاب کر دے تو مسئلہ نہیں ہے، اگر نماز پڑھنا جائے تو نماز ہو جائے گی، مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے، اہل علم ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو بچہ لایا گیا تھا وہ چھوٹا ہی تھا. اگر اس کا پیشاب پاک ہوتا تو نبی علیہ السلام پانی منگا کر اس کپڑوں کو دھوتے نہیں. نبی علیہ السلام نے پانی منگا کر دھویا اور یہ بتایا کہ پیشاب ناپاک ہی ہے، چاہے چھوٹے بچے کا ہو یا چاہے بڑے بیٹے کا ہو، چاہے بڑے بچے کا ہو، پیشاب آخر کار کیا ہے، ناپاک ہی ہے. تو نبی علیہ السلام کی شریعت کو اللہ تعالی ہمیں کیا ہے، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب